کو رب تعریف کر رہا ہے، یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، جب ان سے جاہل خطاب کرتے ہیں، جاہل بات چیت کرتے ہیں، جاہل آ جاتے ہیں، بیجا کیا ہے ضد ہڈرمی گالی گلوچ پہ اترتے ہیں، تو اس وقت رحمان کے بندے کہتے ہیں قالوا سلاما، سلام بھائی، چلو بھائی آپ اپنی جگہ صحیح، میں اپنی جگہ صحیح، بس جھگڑا نہیں کرتے ان سے، گالی گلوچ نہیں کرتے۔ سامنے والا کرتا ہے ہمیں ان کا جواب پتھر سے دیں گے جی، نہیں نہیں، ان کا جواب کچھ بھی مت دو، سلام سی سے دو، نکل جاؤ۔ ہاں انہیں اٹھا بھائی میں چھوڑوں گا، چھوڑ دو، اسی میں ثواب ہے۔ شروعات اس نے کیا بھائی، اب میں چھوڑنے والا نہیں، کون بولے چھوڑ دو، شروعات اس نے کیا تبھی چھوڑ دو، تم چھوڑنے میں رحمان کے بندے ہیں، ظالموں میں شمار نہ ہونا۔ آج ہمارے پاس یہ صفتیں گم ہو گئی۔ ہاں آج نمازی ہیں، روزے دار ہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں عبادت گزار ہیں، نکل جائیں گے، لیکن یہ صفات کہاں ہیں؟ الا ماشاء اللہ کوئی ہے اللہ کا بندہ، لیکن یہ کہاں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ان چیزوں کو اپناؤ تو اسلام کی خوبصورتی سامنے آئے گی نا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے، جھگڑتا ہے، بیجا آپ حق میں ہیں، پھر بھی چھوڑ دو معاملہ، چلو بھائی چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہم کیا ہے، بالکل دو بدو جواب دینے پہ، بلکہ ایک اینٹ کیا ہے جب ان کا ہم پتھر سے دیں گے جواب، نہ جی معاف کر دو، اپنے ہیں نا جی، مسلمانوں پر رحم نہیں تو پھر کس پہ کرو گے؟ یہ تو صحابہ والی صفت ہے نا جو رب نے بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں پہ بڑے رحیم ہوتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں پہ بڑے رحم کرتے ہیں، مسلمانوں میں عفو درگزر کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، جان پہچان کا ہو، اجنبی ہو، لڑائی جھگڑا، ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آپ اپنے ہیں، معاف کرنا چاہیے، سوری بولنا ہے، 2 مرتبہ بولو کوئی مسئلہ نہیں، 3 مرتبہ بولو مسئلہ نہیں، جھگڑا نہ بڑھو، جھگڑا بنانا، گالی گلوچ پہ تم بھی اترنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اربعہ من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 صفات ایسی ہیں جو مکمل پکا اس میں کون ہے؟ اذا خاصم فجر، ایک صفت وہ بھی ہے، لڑائی جھگڑا آئے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، پھٹ پڑے، جو چاہے بکواس کرتا رہے، نہ کتنا بھی غصہ آئے کنٹرول کرو، اور دیکھے سامنے والا سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے، ضد میں آ چکا ہے، قالوا سلاما، السلام علیکم، جائیے بھائی بعد میں بات کر لیتے ہیں، آج ذرا زیادہ غصے میں، چلیے آئیے چائے پیتے ہیں کہ ایک چائے پیئیں گے، چلو مسئلہ ختم کرو، مسئلے کو آگے نہ بڑھاؤ۔ ہاں یہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات ان کی گزرتی ہے اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں خود سوچ لو، کوئی وضاحت کی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ لربہم، اپنے رب کے لیے گزرتی ہیں، کیسے؟ سجدن و قیامن، یا تو سجدے میں یا تو قیام میں۔ ہاں ہمارے اندر تہجد کا کچھ رواج بھی ہے تو وہ رمضان میں ہے، رمضان کے آخری دنوں میں، یا اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخری دنوں میں نہیں بتا رہا ہے، عام بتا رہا ہے۔ رحمان کے بندے راتوں میں نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، یا تو قیام میں ہوتے یا تو سجدے میں ہوتے، اور اپنے رب کے لیے جاگتے، ایسا پورا حصہ نہیں ہوتا کہ یہ سو جائیں، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ بیٹا ایک نصیحت اچھی طرح پلے باندھ لینا، پوری رات کبھی نہ سونا، جو پوری رات سوتا ہے وہ غافلوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی پوری رات کا مطلب فجر بھی پڑھا، عشاء بھی پڑھا، درمیان کی جو رات بھی ہے اللہ کے بندے والوں کی رات، اللہ تبارک و تعالی کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں پوری سو کے نہیں گزرتی، ان میں کچھ نہ کچھ حصہ قیام اور سجدے کے لیے، تہجد کے لیے ہوتا ہے۔ ہم بھی وہ صفت پیدا کریں، پوری رات کبھی نہ سونا، پوری رات اگر سوتا ہے تو اللہ غافلوں میں لکھ دیتا ہے، اس میں کچھ حصہ تو نماز کے لیے رکھو۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
رات گزارتے ہیں وہ رب سے دعائیں کرتے کرتے کہ کیا یقولون ربنا صرف عنا، خف کیا ہے، تہجد یہ نہیں ہے رسمن، بلکہ اس کے اندر تڑپ بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، جہنم کی ہولنا کی بھی ہوتی ہے، عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے، تو دعائیں ان کے چلتی ہیں، یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ یہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، یہ جہنم کا عذاب تو بہت ہی چمٹ جانے والا ہے، جس کو پکڑے گا چھوڑے گا نہیں، جلا کے راکھ کر دے گا۔ موت ہوتی تو اسی وقت وارد ہوتی، لیکن موت کو اللہ نے وہاں نہیں رکھا ہے، تو لا يموت فیہا ولا یحیا لا تبقی ولا تذر، کہ نہ جیے گا نہ مرے گا لیکن جلتا رہے گا تکلیفیں، تو وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں رات کے اس پہر اٹھ کے کہ اے اللہ ہمیں بچا دے، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، یہ عذاب تو بڑا چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقر و مقاما، کہ بے شک جو بھی اس میں گیا نا وہ بہت ہی بری جگہ جا کے ٹھہرا۔ اور رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ ہاں رحمان کے بندوں کی اگلی صفت سنو، یہ بہت اہم ترین صفت ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا، اگر زندگی میں کبھی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر معبود نہیں مانتے، پکارتے نہیں، عبادت نہیں کرتے، وہ ہے رحمان کے بندے۔ دیکھیے توحید کو بعد میں لایا گیا ہے، اخلاقیات کو یہاں پہلے لا لیا گیا ہے، اخلاق کی باتیں پہلے ہوئی کہ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون، یہ پورے اخلاقیات پہلے بیان کر دیا، گویا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ توحید کا مضمون اہم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اخلاقیات کو سامنے رکھا، تو دو باتیں واضح ہو گئی، جو توحید کے علم بردار ہیں ان کے اخلاق صحیح ہونے چاہیے، اگر اخلاق صحیح نہیں ہے تو یاد رکھو دوسرے لوگوں کو انہی توحید والوں سے شکایت نہیں ہوگی بلکہ توحید سے شکایت ہوگی، اور کوئی توحید چھوڑ کے شرکیہ کاموں میں ہے، آپ کی وجہ سے، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے یہ اسلام پہ دبا ہے، یہ سب سے بڑا غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ توحید کے علم بردار ہیں، ایک اللہ کو پوجو، زندگی کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بڑا ولی ہو، پیر زادہ ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اس پر زندگی گزارو۔ لیکن اے گزارنے والو، یہاں پر میں زیادہ تر انہی لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ ایک اللہ کو پکارنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں درخواست کر کے کہتا ہوں اللہ کے لیے اخلاق بھی بنا لو جو اوپر آئے ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، توحید کے ساتھ ساتھ عمل بھی لاؤ، راتوں کو اٹھو، گڑ گڑاؤ، رو، اللہ سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کرو، اور اپنے اخلاق کو اتنا اچھا رکھو، تکبر چھوڑو، کینہ، حسد، کپٹ، لڑائی جھگڑا، گالم گلو، زدم زدہ، یہ سب چیزیں چھوڑو، اللہ کے صحیح رحمان کے بندے بنو، کیونکہ اخلاقیات پہلے درجے میں اور دوسرے درجے میں یہاں پر اللہ توحید بیان کر رہا ہے۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، کوئی بھی ہو، ہواؤں میں اڑ جائے، فضاؤں میں اوپر اڑ جائے، سمندروں کی تہوں میں تیرنے لگے، یا ہاتھ سے کیا ہے پھونک کر سونا چاندی لے کے آ جائے، کیسے چاہے کرامات کر کے دکھلا دے، ہم اس کو کبھی نہیں پکاریں گے، ہم اس کو کبھی خدا نہیں سمجھیں گے، کبھی ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کو کوئی طاقت ہے، انسان ہے، سب برابر ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارنا اور عبادت کرنا جائز نہیں، یہ توحید پر کام سن رہو۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، چاہیے جان ہی چلی جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ میں جلا دیا جائے،